السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اس ویڈیو میں نمرود کی جادوگری کے بارے میں ڈال رہا ہوں، کچھ پیش کر رہا ہوں، اور اس کا کچھ واقعات اس سے پہلی ویڈیو میں بھی پیش کر چکا ہوں۔ آپ میری ویڈیو کو ذرا غور سے دیکھیں اور پوری دیکھیں، اور اسے سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ نمرود کا پہلا جادو کے بارے میں بتا چکا ہوں، اب میں دوسرے جو اور جادو جانتا تھا اس کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں۔ نمرود کا دوسرا جادو ایسا تھا کہ ایک دھات کی خوفناک شکل بنائی گئی تھی اور اسے شہر کے باہر کھڑا کر دیا گیا تھا۔ جب کوئی اور درندہ یا دوسرا ایذا دینے والا جانور یعنی تکلیف دینے والا جانور شہر کی طرف آتا تو یہ شکل جھپٹ کر اسے پکڑ لیتی اور کچل کر ہلاک کر دیتی تھی۔ یہ اس کا دوسرا نمبر کا جادو تھا۔ اور تیسرے نمبر کا جادو ایسا تھا کہ وہ ایک ڈھول تھا۔ جب کسی کے ہاں چوری ہوتی یا کسی کو کوئی چیز کھو جاتی تھی تو وہ ان اشخاص کو، یعنی ان چوروں کو جن کے اوپر شک ہوا کرتا تھا، ان سب کو اکٹھا کر لیا کرتا تھا اور ڈھول کے پاس لے جاتا، اور ہر شخص ڈھول کو ہاتھ سے ضرب لگاتا، مگر ڈھول خاموش رہتا تھا۔ لیکن جیسے ہی چور اسے ہاتھ لگاتا تو ڈھول ایک دم شور مچا دیتا تھا، جس سے چور پکڑا جاتا تھا۔ اس جادو کی وجہ سے شہر میں چوری کے متعلق کوئی بات نہیں ہوتی تھی، چوری نہیں ہوتی تھی۔ چوتھا جادو ایک آئینہ تھا جسے جہاں نما کہا گیا ہے، کہنا زیادہ مناسب ہے۔ اس سے دیکھنے کا سال میں صرف ایک وقت مقرر تھا۔ جس شخص کا کوئی عزیز سفر میں ہوتا یا اس کی اطلاع نہ ملتی تو وہ شخص مقرون آئینے کے پاس چلا جاتا تھا۔ چنانچہ آئینے سے اپنے عزیز کی تمام حالت نظر آ جاتی تھی۔ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتا تھا کہ اس کا عزیز کہاں اور کس حال میں ہے۔ اگر مسافر مر چکا ہوتا تو اس کی لاش اور قبر وغیرہ اور وہ علاقہ جہاں قبر ہوتی نظر آ جاتا تھا، اور اگر زندہ ہوتا تو اسی علاقے میں جہاں اس وقت کا قیام ہوتا تھا، چلتا پھرتا یا جس حالت میں بھی ہوتا نظر آ جاتا تھا۔ نمرود کا پانچواں جادو شہر سے باہر ایک چشمے کے ارد گرد، چشمہ کہتے ہیں پانی جہاں ہوتا ہے پانی، تو اسے چشمہ کہا جاتا ہے۔ تو چشمے کے ارد گرد نمرود کی تمام سلطنت کا نقشہ زمین پر چونے وغیرہ سے بنایا گیا تھا، اور پانی کے خارج ہونے کے لیے ایک طرف نالی بنا دی گئی تھی۔ نقشے میں شہر اور علاقے چشمے کے انہی سمتوں میں بنائے گئے تھے جن سمتوں میں واقع تھے۔ جب کسی شہر یا علاقے کا حاکم یا رعایا باغی ہو جایا کرتے تھی، یعنی باغی ہو جاتے تھے، تو پانی کے خارج ہونے والی نالی بند کر کے پانی نقشے کے اس شہر یا علاقے پر چھوڑ دیا جاتا تھا۔ جہاں بغاوت ہوتی تھی یا کوئی دشمن حملہ آور ہوتا تھا، چنانچہ نقشے پر پانی بھرنے کے ساتھ ہی وہ علاقہ تباہ ہو جاتا تھا۔ اس کی ایسی جادوگری تھی کہ وہ پانی نقشے پر ڈالتا تھا تو وہ علاقہ جو نقشے پر بنا ہوا تھا، تو وہ نقشہ جب پانی اس جگہ جاتا تھا تو وہ علاقہ تباہ ہو جایا کرتا تھا۔ اور نمرود جادوگر کی طرف سے دوسرا حاکم جا کر کسی جنگ و جدل کے بغیر اس پر قبضہ کر لیتا تھا، اور رعایا کے خوفزدہ انسان عاجزی سے سر جھکا دیتے تھے۔
اس جادو کی وجہ سے نہ کسی حاکم کو سرتابی کا حوصلہ تھا اور نہ رعایا کو سرکشی کی جرات، اور نہ ہی تباہی کے خوف سے کوئی دشمنی۔ نمرود کے ملک میں قدم رکھتے تھے اور اس پر حملہ کرنے کا خیال بھی دل میں نہ لاتے تھے۔ نمرود اس جادو کی موجودگی میں فوج کے بغیر بھی اپنے ملک پر بڑے دبدبے اور تنتنے سے حکومت کر سکتا تھا۔ اس کا چھٹا جادو پانی کا ایک حوض تھا جس میں پینے والی چیزوں میں سے کئی آدمی ایک ایک چیز، دودھ، شراب، شربت، شہد وغیرہ ڈال دیتے تھے جو آپس میں بالکل مل جاتی تھی، لیکن جب کوئی شخص اس حوض سے گلاس بھر نکالتا تھا تو اس کے گلاس میں کسی ذرہ بھر ملاوٹ کے بغیر خالص وہی چیز آتی تھی جو اس نے اس میں ڈالی ہو، اور جو شخص نہ ڈالنے پر گلاس بھرتا تھا تو اس میں خالص پانی کے سوا اور کچھ نہیں آتا تھا۔ یہ اس کی جادوگری تھی۔ اور 7واں نمبر، نمرود کا 7واں جادو، نمرود کے محل کے سامنے ایک معمولی درخت تھا، لیکن اس کے سائے میں جتنے آدمی آنا چاہتے تھے وہ اتنا ہی لمبے سائے کو اس قدر بڑا کر دیا کرتا تھا، وسیع کر دیا کرتا تھا کہ تمام آدمی آسانی سے سائے میں آرام پا سکیں۔ تو یہ نمرود کی جادوگری تھی۔ نمرود بہت بڑا جادوگر تھا جو جادو کے ذریعے وہ اپنی سلطنت پر قبضہ کرے ہوئے تھا اور اپنے آپ کو بہت بڑا بادشاہ کہلاتا تھا۔ یہ سب جادوگری کی کہانی تھی اس کی، باقی وہ کچھ نہیں تھا جادو کے سوا، وہ سب جادو کا ہی اس کا کرشمہ تھا۔ اس کے پاس جادو کے ہی یہ راستے تھے جس سے وہی کام کیا کرتا تھا۔ آپ لوگ میری اس ویڈیو کو سبسکرائب ضرور کریں اور لائک کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو حفظ و امان میں رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کو حفظ و امان میں رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کو قرضے سے نجات دلائے، اور جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار میں ترقی عطا فرمائے، اور جو بے اولاد ہیں انہیں صاحب اولاد نیک صالح فرزند عطا فرمائے، اور جو بیمار ہیں انہیں شفاء کلی عطا فرمائے۔ آمین بحق سید المرسلین وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔